اللہ کا پیمانہ ہمارے پیمانے سے بالکل مختلف ہے. اسی گنتے ہیں کہ وہ تولتا ہے. ہم گنتے ہیں ظاہر دیکھ کے, وہ تولتا ہے ہماری نیت دیکھ کے, اور نیت کے اوپر ہی وہ ہمارے اعمال کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو میں نے نیکی کا اجر دینا ہے یا نیکی کو اس کے لیے برائی بنا دینا ہے. جس کے دل میں ہر کام کے بدلے شہرت مطلوب ہے, اپنی تعریف کروانا, اپنی شہرت لینا, یا دنیا کا مال حاصل کرنا, یا دنیا کا کوئی مفاد لینا مطلوب ہے, ہم اس کو وہ دے دیتے ہیں, پھر نیکی نہیں دیتے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ, اور جس کے دل میں نیکی کا جذبہ ہو, اللہ کی محبت ہو, جنت کا شوق ہو, رسول اللہ کی محبت ہو, قرآن کی محبت ہو, ہم اس کے دل میں ایمان کو بڑھا دیتے ہیں, اور بڑھانے کے بعد اس کے دل میں پھر ہم دنیا کی محبت نہیں آنے دیتے. اللہ کی ہو جائیں گی تو اللہ کی مخلوق بھی ہمارے تابع خود ہی ہو جائے گی. اللہ کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے دوڑیں گے تو نہ خدا ملے گا نہ دنیا ملے گی, ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی. کہ گنتی کرن تے تسبیحاں مار مار کے دوڑا لون تو بہتر ہے تھوڑا پڑھ لو پر سونا پڑھ لو. سبحان اللہ کو اس انداز میں پڑھنا کہ بس وہ عادت بن جائے, عادت نہ بنائیں, بلکہ سبحان اللہ کا مفہوم سمجھ کے اللہ کی محبت میں اس کی شان کو جانتے ہوئے, اس کی پہچان کرتے ہوئے, اس کے اختیارات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جملہ پڑھے, سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, کوئی تیری شان کو نہیں پہنچ سکتا, کوئی تجھے دیکھ نہیں سکتا, تیری شان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, تو پاک ہے, اس بات سے تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سبحان اللہ کا اتنا گہرا مفہوم ہے, اگر میں وہی بیان کروں تو بہت گہرا مفہوم ہے. صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں, جب سبحان اللہ بھی پڑھے آپ کا دل ایک تسکین محسوس کرے, اس کو سمجھ کے پڑھے, تھوڑا پڑھو لیکن سونا پڑھو, تاکہ اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو گنے گا نہیں. اس کے نام اس کے پاس اعمال گنے نہیں جاتے, کیا ہوتے ہیں جی, تولے جاتے ہیں. وہ اعمال کی کثرت نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کا حسن دیکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ آزمانا چاہتا ہے, یہ نہیں آزمانا چاہتا کہ آپ میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے, اللہ یہ آزمانا چاہتا ہے احسن عملا, آپ میں سے زیادہ خوبصورت انداز میں عمل کون کرتا ہے. اری رمضان میں دوڑ لگ جاتی ہے, میں 10 قرآن پڑھ لے, میں 5 قرآن پڑھ لے, میں اتنے نفل پڑھ لے, میں اتنی تجدہ پڑھ لیا, لیکن اس تہجد میں حسن کتنا ہے, اس قرآن کو کتنا سمجھ کے پڑھا ہے, ان اذکار میں اللہ کی محبت تھی یا صرف زبان کا ایک وہ دوڑا تھا جس الفاظ جس لفظ کی تاثیر ہمارے دل پہ نہیں اترتی, ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے, ہمارا دل نہیں کام جاتا, اللہ کی محبت سے نہیں ہوتے یا اللہ کے خوف سے نہیں ہوتے, تو یاد رکھیے گا ہمارے اعمال میں لذت نہیں ہے, تو ہمارے اعمال وہ معیار کو نہیں پہنچتے جو معیار اللہ چاہتا ہے. وہ معیار کیا ہے, احسن عملا, وہ چاہتا ہے آپ تھوڑا سا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اتنی خوبصورتی کے ساتھ کریں کہ جس کو دیا جائے اسے بھی پتا نہ چلے دینے والا کون ہے, اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ اذکار کریں, ان اذکار میں اللہ کی محبت آپ کے چہروں پہ آشکار ہو. آپ قرآن پڑھیں, آپ کا دل کانپ جائے, آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, آپ نماز پڑھیں, نماز کا فہم لے کے پڑھیں, ہمیں پتا ہو ہم کس کے سامنے کھڑے, کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, وہ کتنا عظیم ہے, ہم کتنے چھوٹی ہیں, ہم اس اللہ اکبر کے ساتھ
باتیں کر رہے ہیں، ہمارا تعلق کس سے جڑ گیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں، ہم نماز کو سمجھ کے پڑھیں، ہماری نماز میں اللہ کی محبت ہو، ہماری نماز میں اللہ کا خوف ہو، تو یہ پیمانہ ہے اللہ کے نزدیک تمام اعمال کی قبولیت کا۔ وہ چاہتا نہیں ہے آپ زیادہ کریں، بلکہ وہ چاہتا ہے جتنا بھی عمل کرے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرے کہ حل لک سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، کہ عربی کا مقولہ ہے، ایک عرب شاعر کہتا ہے کیا تیری پوری زندگی میں 25 سال 30 سال 40 سال 70 سال 80 سال 100 سالہ زندگی میں کیا تو جانتا ہے کوئی ایک عمل تو نے ایسا کر لیا ہو جس عمل کا دنیا کو علم نہ ہو، بلکہ صرف تو جانتا ہے اور تیرا اللہ جانتا ہے، اس عمل میں حسن اتنا ہو، ایک عمل تو ایسا میرے نامہ اعمال میں لازمی ہونا چاہیے جس کا شاہد دنیا کا کوئی انسان نہ ہو بلکہ صرف اللہ رب رحمان۔ ہماری تسبیحات میں روحانیت ہونی چاہیے، ہماری مجلس میں روحانیت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف اللہ کی محبت دونوں ہونی چاہیے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مقدس کی آیت سنیے گا، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جس بندے میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی اس میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا، اور جس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ اللہ کی محبت سے محروم ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے روزے کو، اپنی تلاوت قرآن کو، اپنی نمازوں کو، اپنی تہجد کو، اپنی خیرات کو کس طرح خوبصورت کرنا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں ہمارے اندر ایک رکت طاری ہو جائے، اذکار کریں اللہ کی محبت آ جائے۔ روزہ رکھنا تو اس کے بعد ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا مال، ہماری تنہائی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، اختیارات، ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، ہر چیز کس کی تابع؟ روزے کے بغیر بھی ہے۔ تقویٰ ایک مہینے کا نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے۔ رمضان کا ایک مہینہ، رمضان کا ایک مہینہ، میں تو اکثر کہتا ہوں ہر رمضان کہ اپنی ساری زندگی کو رمضان کی روٹین کے مطابق گزار دیں، اللہ آپ کی آخرت کو عید بنا دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی عمل کرنا تو مقصود کیا ہو، کس کی رضا، اور اس عمل کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھنا یا سبحان اللہ پڑھ کے تو اس کو سوچنا، اس کی گہرائی میں جانا، اس کو سمجھنا کہ اللہ تو اس بات سے پاک ہے کوئی تجھے دیکھ سکے، اللہ تو اس بات سے پاک ہے کوئی تیرے اختیارات کو استعمال کر سکے، اللہ تو اس بات سے، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، بہت ساری، تو اس بات سے پاک ہے تیری اولاد ہو، تو اس بات سے پاک ہے تیری بیوی ہو، اس بات سے تو پاک ہے اللہ میرے لیے یہ کام پہاڑ ہے پر تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس بات سے پاک ہے، تو اسباب، تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کی رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے تو پاک ہے۔ سبحان اللہ پڑھا جائے اس میں حسن پیدا کرے، الحمدللہ پڑھا جائے اس میں حسن پیدا کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے خوف سے جو شخص محروم ہے وہ یاد رکھیے گا اللہ کی محبت سے بھی وہ شخص محروم ہے۔ اپنے اعمال میں حسن پیدا کرے۔ میں نے مہینے میں 30 قرآن تو پڑھ لیے لیکن ایک آیت بھی میری زندگی میں تبدیلی لے کے نہیں آئی، تو کی پڑھیا قرآن تھا۔ اللہ کا مطالبہ کثرت نہیں ہے بلکہ کیا تھا؟ عمل کا، یا تو نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ کا مطالبہ عمل کی کثرت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟